بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعداء الأجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والفرقان المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. صلوات پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس وقت ہم کربا محلہ میں تشریف فرما ہے. بڑی عظیم رات ہے، یعنی شب اربعین ہے. شب اربعین شب عاشورہ سے کم تر نہیں ہے. رات ایسی ہے کہ جیسے شب عاشورہ ہے. کل ایک ہستی کا چیلو نہیں ہے. اللہ جن کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، ایک ہستی کا چیلو نہیں ہے، بلکہ 72 ہستیوں کا چیلو، جس میں علی اکبر بھی ہے، جناب شہزادہ قاسم بھی ہے، اور محمد بھی ہے، مولا حسین سر فہرست. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم جس طرح سے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اصل سنت انہی کی ہے، جیسے وہ بھائی کا چیلم کرنے آئے تھے، ہم اپنے مولا و آقا کا چیلم کرنے آئے ہیں. بڑی مشکلات میں، پریشانیوں میں بی بی نے سفر کیا. ہم چیلم تو کرنے آئے ہیں، لیکن ویسا چیلم نہیں کر سکتے جیسا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے چیلم کیا. کہاں سے بی بی چلی؟ مدینہ سے کربلا، پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پھر شام میں اہل بیت کے گھرانے کو اسیر کر لیا گیا. پھر وہاں سے شام سے رہائی ہوئی. پھر بی بی مدینہ نہیں گئی، مستقیماً ڈائریکٹ بی بی مدینہ نہیں گئی، بلکہ کہا کہ میں پہلے اپنے بھائی کا چہلم کرنے جاؤں گی. میں کربلا جاؤں گی، سب سے پہلے میں اپنے بھائی کو پرسہ دوں گی. ہم رو نہیں سکے
جیسے حسین پر گریہ کرنا چاہیے تھا، ہم ویسے ہم اپنے شہداء پر زینب اپنے بھائی کو اس طرح سے پوسا نہیں دے سکی. ابو پتہ ہے نا، جب بھی گریہ زاری ہوتی تھی ظالم تازیانے لے کر آ جاتے تھے. اب آپ کوئی گریہ کرتا ہے، کوئی سر پیٹے، زانوں پر ہاتھ مارے، آپ کو کوئی منع تو نہیں کرتا نا. رونے پر آپ کو تازیانے تو نہیں مارے جاتے نا. یہ وہ کاروان تھا جب کوئی روتا تھا، گریہ کرتا تھا تو تازیانے مارے جاتے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ کربلا کی زمین، کربلا کی زمین فضائل میرے بھائیوں نے بھی پڑھتے رہتے ہیں. یہ عام زمین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بہت ساری پلیسز کو اپنے لیے منتخب کیا، جیسے مدینہ ہے، مکہ ہے، نجف کی سرزمین ہے، کاظمین کی سرزمین ہے، سامرا کی سرزمین ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کربلا کی سرزمین کو بھی منتخب کیا. ہر زمین فخر کرتی تھی، روایات میں ہے کہ ہر زمین فخر کرتی تھی. مکہ فخر کرتی تھی زمین کہ مجھ میں بیت اللہ ہے. مدینہ کی سرزمین فخر کرتی تھی مجھ میں رسول اللہ ہے. نجف کی سرزمین فخر کرتی تھی مجھ میں امیر المومنین ہے. لیکن عزاداران حسین، جب مولا حسین کربلا کی زمین پر دفن ہوئے تو زمین کربلا سے آواز آئی کہ خبردار، اب کوئی زمین خود پر فخر نہ کرے، مجھ میں حسین ہے. اب کوئی فخر نہ کرے. مجھ میں حسین ہے. اجرکم اللہ. مولا عباس کے میں چاہوں گا کہ کچھ مسائل پڑھے جائیں. جی آج حق ہے نا، آج حق ہے کہ حسین کے بھائی کو برسا دیا جائے. شب عاشورہ اس طرح سے فضائل نہیں پڑھے جاتے. میں نہیں چاہتا کہ اسی طرح سے میں شب اربعین اس طرح سے فضائل پڑھوں. لہذا لیکن پھر بھی امیر المومنین کون ہے؟ اللہ کے شیر. امیر المومنین اللہ کے شیر ہے، لیکن عباس امیر المومنین کا شیر ہے. حضرت عباس کو مولا علی نے کہا تھا، عباس تو میرا شیر ہے، میں اللہ کا شیر ہوں. کتنے بیٹے ہیں میرے آقا کے؟ کتنے بیٹے ہیں؟ 18 بیٹے ہیں. امیر المومنین کے 18 بیٹے ہیں، لیکن 18 بیٹوں میں سے جس نے آقا نے جس کو شیر کہہ کر مخاطب کیا وہ حضرت عباس. اور ایک اور بڑا مشہور لقب میرے مولا عباس کا، قمر بنی ہاشم. کتنا خوبصورت لقب ہے نا، قمر بنی ہاشم. قمر بنی ہاشم، عزاداران حسین قمر بنی ہاشم، یعنی قمر کہتے ہیں چاند کو، چاند مون، چاند کو قمر کہتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ وہ خاندان، وہ اہل بیت اطہار کہ جہاں سارے چاند ہو. اللہ یعنی بھائی وہ خاندان کی جس میں سارے کے سارے چاند ہو، اس میں اگر کسی کو لقب ملے قمر بنی ہاشم. ہاشم میں تو سارے چاند تھے نہیں تھے؟ چاند سارے چاند تھے. علی اکبر اتنے حسین، جناب قاسم اتنے حسین، لیکن قمر بنی ہاشم. جب صفین میں مولا عباس میدان سے واپس آئے، جنگ کر کے، صفین، جنگ صفین میں مولا عباس جب صفین میں جنگ کر کے واپس آئے تو مولا علی نے کہا کہ عباس کو بلاؤ، کہو کہ آپ کا بابا آپ کو یاد کر رہا ہے. اب مولا عباس
خیمے کے اندر آئے تو آپ کے وہ پہنا جاتا ہے نا جنگ کے دوران ایک کھول پہنا جاتا ہے، تو آپ کے کچھ بال جو ہے اس کیپ سے اس کھول سے باہر آ رہے، آپ گھوڑے سے اترے، گھوڑے سے اتر کر آپ خیمے میں آئے، اس خیمے میں آئے کہ جس خیمے میں مولا علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے چہرے پر آپ کی پیشانی پر کچھ بال پڑے ہوئے تھے۔ جیسے امیر المومنین کی نگاہ مولا عباس پر پڑی تو مولا امیر المومنین نے حضرت عباس کو دیکھ کر کہا کہ ھذا قمر بن ہاشم، یہ بنو ہاشم، یعنی پورے بنو ہاشم، یعنی پورے ہاشمی خاندان کا یہ عباس صاحب، اور میں اپنی ماں بہنوں کے لیے بھی، عباس 14 معصومین میں نہیں ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا 14 معصومین میں 14 معصومین میں نہیں ہے، جناب علی اصغر بھی، اونو محمد بھی، جناب قاسم بھی 14 معصومین میں شامل نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ معصوم نہیں، کوئی جرت کرے گا کہ کوئی کہے کہ حضرت عباس معصوم نہیں ہے؟ بھئی انبیاء کرام 1,14,000 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، ایک نبی سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 14 میں شامل ہے۔ بھئی ہم کیوں کہتے ہیں اللہ 1 پنجتن 5 امام 12 معصوم 14، یعنی صرف ہم 14 ہی معصومین کیوں کہتے ہیں؟ انبیاء کرام 1,24,000 ہیں، کیا وہ معصوم نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ انبیاء کرام معصوم نہیں ہیں؟ لیکن عزاداران حسین توجہ میں دلوانا چاہتا ہوں، جیسا اللہ تعالیٰ نے 14 کو معصوم کیا ہے، ایسا کوئی معصوم، یعنی ہمارے 14 معصومین علیہ السلام عصمت کبریٰ پر فائز ہے، عصمت کبریٰ 14 معصومین علیہ السلام عصمت کبریٰ پر فائز ہے، باقی تمام دوسرے انبیاء کرام عصمت صغریٰ پر فائز ہے۔ عصمت صغریٰ یعنی عصمت صغریٰ ہوتی ہے انسان گناہ نہیں کرتا، گناہ سے پاک ہوتا ہے، عصمت پر فائز ہوتے ہیں، لیکن ترک اولا ہو سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا یا نہیں ہوا، بعض انبیاء کرام سے ترک اولا ہوا، لیکن عزاداران حسین یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 14 ایسے بنائے ہیں کہ جن سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا، جن سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت عباس جناب زینب کبریٰ بھی معصوم ہے، ان سے کوئی گناہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کوئی گناہ ان سے سرزد ہوا ہوگا۔ کیا ماں کی تربیت ہے، جب ماں ام البنین ہو تو بیٹے عباس جیسے ہوتے ہیں۔ مولا عباس کی مجھے پہلے کہا ہے کہ تھوڑی مختصر کرنی ہے۔ حضرت عباس کی والدہ ام البنین، اصل نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ آپ نے خواب دیکھا، میں یہیں سے مسائل پر آیا ہوگا، آپ نے خواب دیکھا کہ 3 ستارے، شادی سے پہلے خواب دیکھا جب امیر المومنین سے بھی شادی نہیں ہوئی، 3 ستارے اور ایک چاند آسمان سے ٹوٹ کر آپ کی جھولی میں آ گئے، 3 ستارے اور چاند۔ ابھی پریشان ہے، اپنے بابا کو خواب سنایا کہ بابا یہ رات میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ نہیں معلوم۔ کیسے ہوا کہ امیر المومنین کے بڑے بھائی حضرت عقیل مولا علی کا رشتہ لے کر آ گئے، جیسے وہ رشتہ لے کر آئے
تو سمجھ گئے کہ جو رات میری بیٹی نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ علی کا رشتہ آیا ہے۔ بغیر کسی چو چرا کے شادی ہوئی، اور جیسے ہی حضرت ام البنین امیر المومنین کے گھر تشریف لاتی ہے تو آپ نے اس چوکھٹ پر، اس تطہیر کی، اس طاہر چوکھٹ پر پاؤں رکھنے سے پہلے، قدم رکھنے سے پہلے اپنی پیشانی کو رکھا، اپنی پیشانی کو رکھا۔ آپ کا اصل نام حضرت ام البنین کا، ماؤں بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کا اصل نام حضرت ام البنین کا اصل نام فاطمہ تھا، فاطمہ تھا، لیکن کہا امیر المومنین سے، کہا کہ میرے آقا، میرے سردار مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکارا کریں، کیونکہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر پکارتے ہیں ان بچوں کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے۔ میں کنیز بن کر آئی ہوں، حالانکہ آپ دلہن بن کے آئی تھی، شادی ہوئی تھی، کہا کہ نہیں، میں ان بچوں کی کنیز ہوں۔ جب حضرت عباس ہوئے تو حضرت عباس سے کہا کہ دیکھو دیکھو یہ زینب کبریٰ عباس تیری بہن نہیں ہے۔ حضرت ام البنین نے کہا کہ عباس دیکھو یہ زینب کبریٰ ام کلثوم تیری بہنیں نہیں ہیں، یہ تیری آقا زادیاں ہیں۔ عباس تو میرا بیٹا ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے۔ ساری زندگی مولا عباس نے وفاداری کی، ساری زندگی کبھی بی بی کو بہن نہیں کہہ کے پکارا، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی جناب ام کلثوم کو مولا غازی عباس کی بہن کہہ کے نہیں پکارا، جب بھی کہا شہزادی کہہ کر پکارا، آقا زادی کہہ کے پکارا۔ ساری زندگی میرے مولا اور آقا نے غلامی کی، غلامی، مولا امیر المومنین کے بیٹے ہوتے ہوئے، لیکن جناب فاطمہ الزہرا کی اولاد کی آپ غلامی کرتے رہتے، ساری زندگی غلامی کرتے رہتے۔ بس عزاداران حسین جب کربلا ہو گئی، بشیر نے مدینے میں آ کر اعلان کیا، قد قتل الحسین بکربلا، مسجد میں جا کر بشیر نے اعلان کیا کہ حسین کربلا میں مارے گئے۔ اب یہ اعلان جناب ام البنین نے بھی سنا، آپ ضعیفہ ہیں، آپ اتنی ضعیفہ تھی کہ آپ کربلا نہیں جا سکتے، آپ اتنی ضعیفہ، آپ کی اتنی زیادہ عمر ہو چکی تھی۔ جب آپ نے یہ اعلان سنا تو آپ نے وہ سٹک لی، لاٹھی لے کر مسجد کی طرف چلی، بشیر کو دیکھا، اے بشیر یہ کون حسین مارا گیا، تو کس کا اعلان کر رہا؟ کہا ام البنین فاطمہ کا لال مارا گیا، علی کے دل کا چین حسین مارا گیا۔ کہ بشیر میں نہیں مانتی، میں نے حسین کے ساتھ عباس کو بھی بھیجا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہا کہ نہیں بی بی، پہلے تیرا لاڈلا مارا گیا، او بی بی پہلے تیرا لال مارا گیا، اس کے بعد حسین مارا گیا۔ کہا ام البنین نے بشیر تو میرے عباس کو جانتا نہیں، کیسے مارا گیا عباس؟ کہا ام البنین ایک ظالم نے عباس کو برز مارا سر پر، ارے عباس برز کا وار سہ نہ سکا، گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا۔ کہا ام البنین نے تو میرے لاڈلے کو جانتا نہیں، میں کیسے مان لوں؟ ارے میرا عباس برز کا وار نہ سہ سکا۔ کہا کہ نہیں ام البنین تو نے ماجرا سمجھا نہیں، ارے جب تیرے لال کو برز لگایا، تیرے بلال کے شان سلامت نہ دے۔ اجزاکم اللہ، جب عباس کو برز لگا
اور جب عباس کا برد لگا عباس کے بازو سلامت نہ تھے، ابو المبارین نے سمجھا ہائے زمین پر بیٹھ گئی، سر پیٹنے لگی، قیامت کیا ہو المبارین، ارے اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر برداشت نہیں ہو رہی، کہہ رہی کہ نہیں، ارے برداشت تو ہوتی ہے لیکن میں یہ سوچ کر رو رہی ہوں، ارے جب میرا لال گھوڑے سے گرا ہوگا، بشیر تو نے کہا بازو سلامت نہ تھے، ارے جب عباس کے برد لگا ہوگا، عباس گھوڑے سے زمین پر آیا ہوگا، اور جب بھی کوئی گھوڑے سے زمین پر آتا ہے اپنے بازوؤں کے باہر آتا ہے، نہ جانے جب عباس کے برد لگا عباس کیسے زمین پر آئے ہوں گے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بس جملے کچھ اور جملے سنتے جائیے گا۔ حضرت عباس یوم عاشورہ بار بار آقا کے پاس آتے ہیں، آقا مجھے اجازت دیجیے جنگ کی۔ مولا حسین حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ جب آخری بار جنگ کی اجازت کے لیے آئے، کہا مولا جنگ کی اجازت دیجیے۔ کہا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، ارے تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، میں تجھے کیسے جنگ کی اجازت دے سکتا ہوں۔ مولا عباس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مولا وہ لشکری کہاں ہے جس کا عباس سپہ سالار ہے، ارے اب تو ہاتھوں کے پالے بھی آنے لگے ہیں، تاکہ عباس تجھے اجازت نہ۔ مولا عباس آگے بڑھے، کیا دیکھا کہ ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جناب عباس اس خیمے کے اندر گئے، خیمے میں کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سکینہ، یہ حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ مشکیزہ لے رکھا ہے، سوکھا مشکیزہ، کبھی سینے سے لگاتی ہے، کبھی اپنے رخساروں سے لگاتی ہے۔ کہا بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کہا چچا 3 دن سے پانی نہیں پیا، ارے پیاس مارے دیتی ہے۔ کہا کہ بیٹا آؤ اپنے بابا سے اجازت لے دو۔ جناب سکینہ چلی، کہا کہ چچا کو پانی لانے کی اجازت دو، چچا کو پانی لانے کی اجازت دو۔ میں کہوں گا کہ مولا حسین نے سوچا ہوگا، میں نے پڑھا نہیں، سوچا ہوگا کہ جب جناب سکینہ آئی ہوگی اور کہا ہوگا ہم بہت پیاسے ہیں، علی اصغر بڑا پیاسا ہے، تو مولا حسین نے سوچا ہوگا کہ سکینہ تو اپنے بھائی کے لیے گزارش کرنے آئی ہے کہ صرف 6 برس کا ہے، ارے میرا عباس جوان ہے، ارے میرا عباس 32 سالوں کا ہے۔ اجرکم اللہ، عباس تمہیں اجازت ہے، لیکن یاد رکھنا عباس تمہیں پانی لانے کی اجازت ہے، تم جنگ نہیں کرنے جا رہے۔ جاتے جاتے اپنی بہن زینب سے ضرور ودا ہونا، اپنی بہن سے ودا ہوتا جائے گا۔ جناب عباس اس خیمے میں آئے کہ جس خیمے میں جناب زینب کبریٰ تشریف فرما تھی۔ اب مولا اس انداز سے آئے کہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، جناب زینب سمجھ گئی کہ آپ کیوں آئے ہیں، لیکن جناب عباس نے کہا کہ آقا زادی کیا مجھے اجازت ہے؟ میں میدان کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں فرات پر پانی لے جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ عباس میں نہیں روکتی، ارے میں نے تو علی اکبر کو بھی نہیں روکا جس کو میں نے برکھوں میں بالا تھا، لیکن عباس جاتے جاتے میری ایک بات سنتا جا۔ عباس میرے بابا نے مجھے کہا تھا ایک وقت آئے گا اور زینب تیرے ہاتھوں میں رسد مار دی جائے گی، زینب تیری چادر سر سے اتاری جائے گی۔ ارے بابا نے کہا تھا، مجھے یقین تو آ گیا تھا، لیکن میں سوچتی تھی ارے جس کے 18 بھائی ہو اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی جرت ہوگی وہ زینب کے
جب زینب ہوگی، ارے شام کا بازار ہوگا، یزید کا دربار ہوگا، اجرکم اللہ جناب مولا عباس رخصت ہوتے ہیں. ارے رخصت ہونا نہیں پڑتا، جناب عباس کا رخصت ہونا. جناب عباس رخصت ہوتے ہیں، نہر فرات پر گھوڑا اتارتے ہیں، مشکیزہ پانی کا بھرتے ہیں. اب جناب عباس کا صرف ایک ہدف، ایک مقصد ہے کہ یہ مشکیزہ پانی کا میں خیموں تک لے جاؤں. جب جناب عباس وہاں سے رخصت ہوئے تھے، ارے چھوٹے چھوٹے بچے، ارے جناب سکینہ نے تمام بچوں کو اکٹھا کیا تھا. ارے بچوں آؤ، یہ میرے چچا جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے، ارے تمام مشکیزیں لے کر آنا. ارے جب عباس کے شان قلم ہوئے، ارے ایک ظالم نے پرزے مارا، علم عباس کا ڈگمگانے لگا. جناب سکینہ خیمے کے باہر دیکھ رہی تھی. ارے تمام بچوں سے کہا، بچوں ارے اب کوزوں کو نیچے رکھ دو، چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کرو. او پروردگارا، ہمیں پانی نہیں چاہیے، ارے ہمارا چچا سلامت ہو، ہمیں پانی نہیں چاہیے. ارے غضب ہوا، علمدار کو نہ آیا. ارے علم خیمہ میں واپس آیا، لیکن علمدار فرات پر رہ گئے. اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار سے واسطہ محمد علی محمد کا، یہ ہماری قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے اللہ، جنہوں نے بھی ہماری ماں بہنوں نے، جوانوں نے، بزرگوں نے دعا کا کہا ہے، التماس دعا کی ہے، پروردگار تیرے واسطہ مولا عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا، تمام ظاہرین کی جائز حاجات اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے اللہ، جو بیمار ہیں، ہسپتال میں ہے، کلینک میں ہے، ان ظاہرین میں بھی جو کوئی بیمار ہے، تجھے واسطہ بیمارے کا بلا کا سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرے اللہ ہماری زیارت کو حقیقی زیارت قرار دے. میرے اللہ ہمیں سچا مولا حسین کا عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما. میرے اللہ ہمیں سچا نمازی بننے کی توفیق عنایت فرما. میرے اللہ ہم نے ساری زندگی ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اپنا امام، اپنا سرپرست، اپنا رہبر مانا ہے. میرے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی انہی کو ہمارا سرپرست قرار دینا، کیونکہ ہر انسان قیامت میں اپنے امام کے پیچھے ہوگا. جس نے دنیا میں جو امام مانا ہوگا، آخرت میں بھی وہ امام. پروردگار، ہم کربلا کی زمین پر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے سید الشہداء کو اپنا امام مانا ہے. پروردگار، آخرت میں بھی امام حسین کو ہمارا امام قرار دینا. میرے اللہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما اور ہم سب کو امام زمانہ کے مددگار اور انصار میں شمار فرما. یہ جو مجلس ہے عابد الہی کی جانب سے، عابد الہی کی جانب سے آج کی جو مجلس ہے، ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور آپ کے بھی جتنے مرحومین ہیں، زیارت میں مرحومین کو ہمیشہ یاد رکھے. تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل هو اللہ کی گزارش ہے.